بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ یوسف کا تعارف کراؤں گا۔ یہ مکی اور 12ویں صورت ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تمام مکی صورتوں میں اسلام کے 4 بنیادی عقائد پر بات کی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت، قیامت اور قرآن کی صداقت۔ لیکن سورہ یوسف میں توحید کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سورہ یوسف کا شان نزول کا سبب کچھ اس طرح سے ہے کہ قریش نے یہودیوں کی سازش کے تحت حضور کو پریشان کرنے کے لیے ایک سوال پوچھ لیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا اصل سبب کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو ملک شام اور فلسطین تھا۔ عرب بشمول حضور اس واقعے سے ناواقف تھے، جبکہ یہود کے پاس اس واقعے کی تفصیلات موجود تھی۔ مشرکین کا خیال تھا کہ حضور خدا نخواستہ واقعے کی ناقفیت کی وجہ سے اس سوال کو ٹال جائیں گے، یا پھر حضور اس سوال کا جواب یہود سے پوچھیں گے اور یہود کو حضور کے خلاف خدا نخواستہ پروپیگنڈا پھیلانے اور مطلب کہ اس کو تنگ کرنے کا موقع فراہم ہو جائے گا۔ لیکن قریش کے اس سوال کے جواب کے بعد حضرت سورہ یوسف مکمل نازل ہوئی اور تمام واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے آپ اس واقعے سے واقف نہیں تھے۔ یہ غیب کی باتیں ہم نے آپ کو وحی کر دی، لیکن ساتھ یہ پیشگوئی بھی کی گئی کہ اس کے باوجود یہ لوگ یعنی یہود نہیں مانیں گے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص بھی کہتے ہیں، یعنی بہترین واقعہ۔ سورہ یوسف کی شکل میں حضور کے مستقبل کے بارے میں ایک مکمل منظر کشی کی گئی کہ آپ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ملک بدر کر دیا جائے گا یا خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر حضور کی قیادت میں ایک اسلامی مملکت بن جائے گی اور اسلام ایک طاقتور مذہب بن جائے گا۔ حضرت یوسف کی پیدائش 1906 قبل مسیح ہوئی ہے۔ 17 سال کی عمر پہنچنے پر بھائیوں نے کنویں میں پھینکا۔ اس وقت امارکا کی مصر پر حکومت تھی۔ امارکا دراصل اہل عرب اور چرواہے تھے، یعنی مصری نسل سے نہیں تھے۔ حضرت یوسف 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، پھر 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور 80 سال مصر پر حکومت کی، یعنی مصر پر بنی اسرائیل کی حکومت رہی۔ اس دوران قوم پرست مصریوں نے حضرت یوسف کو مصر سے نکال دیا اور باقی ماندہ یہودیوں کو غلام بنا لیا، اور یہ حضرت موسیٰ کے زمانے تک اس حالت میں رہیں۔ سورہ یوسف ہمیں کچھ باتیں سکھاتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ خواب سچے ہوتے ہیں، بیمار صحت مند ہو جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے لوگ دوبارہ مل جاتے ہیں، قریب ترین لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل پیار و محبت سے دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین اور بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ والسلام۔